بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه يشتقي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة رضي الله تعالى عنه قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أزكى ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فولد غلاما فقال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أحمله حتى تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه تمرات فقال أمعه شيء؟ فقال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم هنكه وسماه عبد الله. متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، یہ مختصر سی ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پچھلی مرتبہ بھی اس حدیث کو تلاوت کیا گیا تھا، کچھ باتیں اس پر عرض بھی کر دی گئی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا اور وہ بیمار تھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار سفر میں گئے ہوئے تھے، اس دوران بیٹے کا انتقال ہو گیا. شام کو جب وہ لوٹے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کر اپنی بیوی سے معلوم کیا کہ بھئی بیٹے کی کیا حالت ہے. تو بیوی جن کا نام ام سلیم ہے اور وہ اس بیٹے کی بھی ماں ہے، حضرت انس کی بھی یہ والدہ ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے سے بہتر ہے. اب پچھلی مرتبہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کے دو معنی ہے. پہلے سے بہتر ہے یعنی اب موت کی وجہ سے اسے جو بیماری کی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی، یہ مراد تھا ان کا کہنے کا. اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ بیماری میں افاقہ ہے، کچھ اچھا ہے، اس لیے بچہ سو گیا ہے، یہ خیال کیا انہوں نے. تو ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو ذو معنیین، دو معنی والا تھا. اور اس طرح کی بات کسی مصلحت کی وجہ سے کر سکتے ہیں جو تفصیل کے ساتھ گزشتہ مرتبہ ہم نے عرض کیا تھا. اس کے بعد حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا پیش کیا. آپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد بیوی کے ساتھ انہوں نے رات کا وقت تھا صحبت بھی کی اور پھر سو گئے. صبح کو جب
فارغ ہوئے اور صبح کو جب اٹھے اس وقت بیوی نے پھر تفصیل سے بات بتائی کہ بھئی اگر کسی نے کوئی امانت آپ کے پاس رکھی ہے اور وہ شخص اپنی امانت وقت کے بعد طلب کرے تو کیا کرنا چاہیے، دے دینا چاہیے نہیں دے دینا چاہیے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا بالکل وہ امانت اسے پہنچا دینی چاہیے، واپس کر دینی چاہیے۔ بیوی نے کہا کہ آپ اسی طرح اپنے بیٹے کو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی امانت تھی آپ کے پاس، اللہ نے اسے مانگ لی اور ہم نے اس کو اپنے اللہ کی طرف پہنچا دیا، لوٹا دیا اس کو، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، یہ اطلاع ان کو صبح میں دی۔ اس سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے ناراض ہوئے اور ناراض ہونے کے بعد وہ جلدی سے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کے ساتھ وہاں جا کر آپ نے فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور نماز کے بعد اپنا رات کا پورا واقعہ آپ نے سنایا کہ ایسا ایسا ہوا اور بیوی نے میرے ساتھ اس طرح جھوٹ بولا اور اس طرح کی بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد آپ نے ان سے یہ پوچھا ابو طلحہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کیا رات میں تم نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک صحبت کی ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم بارک لہما، اے اللہ رات کو یہ ان کی جو ملاقات ہوئی اور صحبت ہوئی ہے اس میں ان دونوں کے لیے تو برکت عطا فرما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد بیٹا پیدا ہوا، جب حمل کی مدت پوری ہو گئی، بیٹا جب پیدا ہو گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس سے کہا اس بیٹے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ساتھ میں کھجور بھی لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے، کھجور لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لے کر اپنے منہ میں چبائی اور چبا کر اس بیٹے کے تالو میں اس کو چپکا دیا تاکہ اسے وہ چاٹتا رہے، اور اس کے بعد آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ اس رات میں انہوں نے جو اپنی بیوی سے صحبت کی اور صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بڑا اثر ہوا۔ برکت کی دعا جو دی آپ نے، اس سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ وہ جو صحبت ہوئی تھی اس صحبت سے حمل ٹھہر گیا، ایک دعا کا ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور حمل ٹھہرنے کے بعد جب حمل کی مدت پوری ہو گئی تو اس دعا سے بیٹا پیدا ہوا، یہ دوسرا نفع ہوا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہوئی دوسری یہ۔ اور اس کے بعد علماء کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی تھی تو محدثین اور ان حدیث کے جو راوی ہے بعد میں چل کر آئے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ عبداللہ جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالی شانہ نے ان کو 9 بیٹے دیے، ایک عبداللہ ہوئے اور عبداللہ کے 9 بیٹے اللہ نے دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 9 بیٹے ہوئے، اور وہ سب کے سب نیک اور صالح بنے، اور ان تمام نے قرآن پڑھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کا جو لفظ ہے اس سے ایسے آج ہمارے یہ بچے جا کر مکتب میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ ان تمام کے تمام بیٹوں نے قرآن یاد کیا اور بہترین قاری بنے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے اور کاموں میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہو، اپنے جو بھی مسائل ہو، اپنی جو بھی پریشانیاں ہو، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو متقین ہیں، جو علماء جن سے ہمیں عقیدت و محبت ہو، اپنے مسائل کو لے کر، اپنی الجھنوں اور پریشانیوں کو لے کر اللہ والوں کی خدمت میں جانا چاہیے اور ان سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ دعاؤں کے اثرات اور دعاؤں کی برکتیں بڑی زبردست ہوتی ہے۔ بہت سی ایسی الجھنیں، ایسی پریشانیاں انسان جس میں تھک جاتا ہے، لیکن کسی اللہ والے کی دعا لگ جاتی ہے، چٹکیوں میں وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی دعاؤں کے لینے کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے اور اس کے لیے اللہ والوں کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے۔ دوسری بات آگے فرماتے ہیں کہ جب بیٹا
پیدا ہوا تو اس روایت میں یہ ہے کہ ابو طلحہ نے حضرت انس سے کہا کہ اس بیٹے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ۔ ایک اور روایت ہے جہاں یہ ہے کہ ام سلیم نے یعنی بچے کی ماں نے کہا کہ یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بیٹے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے کچھ کھجوریں بھی گھر سے دی تھی کہ کھجور لے کر جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دریافت کیا کہ بھئی ساتھ میں کچھ لے کر آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجور لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور لے کر اپنے منہ میں رکھی اور اس کو چبایا، یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن کا اور آپ کے منہ کا لعاب مبارک اور آپ کا تھوک اس کھجور میں برابر مکس ہو گیا، مل گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں سے وہ کھجور میں نکال کر وہ جو چھوٹا بچہ تھا اس بچے کے تالوں میں اس کھجور کو چپکا دی تاکہ وہ بچہ اپنی زبان سے اس کو چاٹتا رہے اور یہ اس کا رس کھجور کا اور اس کے ساتھ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک، آپ کا تھوک مبارک اس بیٹے کے پیٹ میں پہنچے۔ اس کے لیے اس کو علماء اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ تحنیک کا لفظ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو تحنیک کرانا اس حدیث کی وجہ سے سنت اور مسنون ہے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ تحنیک کا عمل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائز تھا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ ان کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فوراً لے جاتے۔ ماں کا دودھ یا اور کوئی چیز بچے کے پیٹ میں جائے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اور آپ کا تھوک مبارک سب سے پہلے بچے کے پیٹ میں جائے اور اس سے بچے کو نفع ہو اور اس کے ذریعے سے بچے کو برکتیں حاصل ہو، اس کے ذریعے سے وہ نیک اور صالح بنے، اس کے ذریعے سے اسے صحت اور تندرستی ملے، بیماریوں سے محفوظ رہے۔ یہ سارے مسالے کے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے تھے اور ساتھ میں کھجور یا کوئی بھی میٹھی چیز جو میسر ہو وہ لے کر بھیجتے تھے تاکہ تحنیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے اور اس کے ذریعے سے بچے کو بے شمار برکات اور اس کا نفع ہو۔ پہلے نمبر کی چیز کہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہ جائے، دوسرے نمبر کی چیز وہ اپنی زندگی میں نیک اور صالح بنے، متقی بنے، برائیوں سے محفوظ رہ جائے، اور اسی طریقے سے اور دوسری شرور اور آفات سے بچہ بچ جائے۔ اس گھر سے تحنیک کرائی جاتی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تحنیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تحنیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ آج بھی ہمارے زمانے میں بھی اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ والوں سے تحنیک کا عمل ثابت ہے۔ تو یہ تحنیک مسنون ہے اور سنت ہے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی جو اہل اللہ ہے، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، علماء ہیں، جن کے ساتھ ہمیں عقیدت ہو، محبت ہو، ان علماء کی خدمت میں اور ان اہل اللہ والوں کی خدمت میں اپنے بچوں کو لے کر جانا چاہیے اور جانے کے بعد ان سے تحنیک کرانے کی درخواست کرنی چاہیے تاکہ بچے کے پیٹ میں پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی جو چیز جائے وہ مسنون عمل تحنیک کا کھانا، اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی برکت سے چاہے کوئی اور اللہ والا بھی اس کام کو کرے گا، اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ وہی نفع اس بچے کو بھی حاصل ہوں گے جو ان بچوں کو حاصل ہوتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحنیک کراتے تھے۔ تو اس کے ذریعے سے بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے بچہ، شرور و آفات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، زندگی بھر برائیوں سے محفوظ رہ کر نیک اور صالح اور متقی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ ابھی ایک اور عمل اس سلسلے کے اندر ایک بات عرض کرنا باقی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ آخری جملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ کچھ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔